أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. صدق الله العظيم. Dear students, آج ہم سورۃ الممتحنہ الدرس الرابع الف آیات نمبر 1 ایکسپلین کریں گے ترجمہ کے ساتھ، اور آیت نمبر 1 میں جو سوال نمبر 1 ہے، قرآن حکیم کی ان آیات کی روشنی میں اہل ایمان کا اسلام دشمن کافروں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے. تو اس آیت کے اندر یہ سوال موجود ہے. ترجمہ کی طرف غور سے دیکھیں تاکہ یہ ترجمہ آپ کے ذہن میں آ جائے. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. او لوگو جو ایمان لائے ہو، مت بناؤ میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست. تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. کہ تم پیغام بھیجتے ہو ان کی طرف دوستی کا، حالانکہ یقیناً انہوں نے انکار کیا اس کا جو آیا تمہارے پاس حق سے. یخرجون الرسول وإیاکم، اور نکالتے ہیں رسول کو اور خود تمہیں بھی. ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم ایمان لائے ہو اپنے رب اللہ پر. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلے ہو میرے راستے میں جہاد کے لیے. وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے. تسرون الیہم بالمودہ، تم چپ کر پیغام بھیجتے ہو ان کی طرف دوستی کا. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، حالانکہ میں زیادہ جاننے والا ہوں اس کو جو تم نے چھپایا ہے اور جو تم نے ظاہر کیا ہے. وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو تم میں سے کرے گا یہ کام تو یقیناً وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے. تو اس آیات میں سوال نمبر 1 بنتا ہے، قرآن حکیم کی ان آیات کی روشنی میں اہل ایمان کا اسلام دشمن کافروں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے. تو جواب، پس منظر کیا ہے اس کا، یعنی شان نزول. سورۃ الممتحنہ کے آیات کے نزول کا پس منظر یہ ہے کہ صلح حدیبیہ ٹوٹنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر لشکر کشی کی تیاریاں شروع کی، اور اس تیاری کو نہایت خفیہ رکھا گیا. اس بارے میں صرف چند خاص صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو پتہ تھا. انہی دنوں مکہ سے ایک عورت آئی جس کا نام سارہ تھا. غلامی سے آزاد ہونے کے بعد سارہ گانے بجانے کا کام کرتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنی تنگ دستی کی شکایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حاجت پوری کی. مکہ واپس جاتے وقت ایک صحابی حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ایک خط دیا کہ کفار مکہ کو لشکر کشی کی اطلاع دی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اطلاع دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عورت کے پیچھے بھیجا. باغ خاخ
سے عورت کو گرفتار کیا گیا۔ دھمکی دینے پر اس نے بالوں کی چوٹی سے خط برآمد کیا۔ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ خط کے بارے میں حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ گچھ کی گئی۔ اس نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی مرتد یا کافر نہیں ہوں، میرے اہل و عیال مکہ میں ہیں، بے یار و مددگار ہیں، میرا کوئی رشتہ نہیں کہ ان کا خیال رکھیں۔ میں نے قریش مکہ سے احسان کرنا چاہا کہ او میرے اہل و عیال کا خیال رکھے۔ اس پر اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ کافروں کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، کافروں سے دوستی نہ کرو۔ آیت میں یہ بھی ہے۔ قرآن حکیم نے بتایا کہ مسلمانوں، تم ایمان لائے ہو، اپنے پیغمبر کے ساتھ تکلیفیں برداشت کرتے رہے، پھر گھر بار چھوڑ کر ہجرت کی، اب اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہو۔ یاد رکھو، کافروں کو کبھی بھی دلی دوست نہ بناؤ، وہ تمہارے اور اللہ کے دشمن ہیں، دین اسلام سے انکار کرتے ہیں۔ خفیہ پیغامات نہ بھیجو، یہ ایک ہیڈنگ بنتا ہے اس میں۔ مسلمانوں سے کہا گیا کہ اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور بیوی کی فطری محبت کی وجہ سے مجبور ہو کر کافروں کے ساتھ خفیہ رابطہ نہ رکھو، کوئی پیغام رسانی نہ کرو، جس طرح حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام سے مسلمانوں کو سختی سے روکا اور فرمایا، تمہارا ان سے کوئی رشتہ نہیں، دین پر رشتوں کو قربان کر دو، کفار کو دشمن سمجھو۔ کفار مکہ نے دین اسلام کو جھٹلایا، اللہ کے ساتھ شریک بنائے، اور اللہ کے دشمن ہیں، اس لیے وہ تمہارے بھی دشمن ہیں اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن ہیں۔ کفار کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرو جو کہ ایک دشمن کا دشمن کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس آیات میں یہ سوال کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم دوبارہ لفظی ترجمہ کے طرف آتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ ترجمہ بیٹھ جائے۔ جب ترجمہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے تو یہ سوال اور بھی آسان ہوتا ہے، اب آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں۔ پھر تو ترجمہ کی طرف آتے ہیں، آپ غور سے یہ سنیں۔ یہ سورۃ الممتحنہ ہے، یہ مدنی صورت ہے اور قرآن میں ٹوٹل 114 صورتیں ہیں، 86 مکی صورتیں ہیں اور 28 یعنی 28 مدنی صورتیں ہیں۔ اس میں ٹوٹل آیات 13 ہے اور رکوع 2 ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے او لوگو جو سب ایمان لائے ہو، یا ایھو اے الذین او لوگو آمنو جو سب ایمان لائے ہو، لا تتخذوا مت تم سب بناؤ، عدوی میرے دشمن، اس کے آخر میں یہ یا آیا ہے، یہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، میرے دشمن، وعدوکم اور اپنے دشمن کو، اس کے آخر میں یہ کا کما کم، تو کم یہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے اور اپنے دشمن کو، اولیاء دوست، تلقونا تم سب پیغام بھیجتے ہو، الیہم ان کی طرف، بالمودہ دوستی کا، وقد حالانکہ یقیناً کفروا ان سب نے انکار کیا، بما اس کا جو جاءکم آیا تمہارے پاس، من الحق حق سے، یخرجون الرسول اور سب نکالتے ہیں رسول کو، وإیاکم اور خود تمہیں بھی، ان کہ تؤمنو تم سب ایمان لائے ہو، باللہ ربکم اپنے رب اللہ پر، ان اگر تم ہو، خرجتم تم نکلے، جہاداً جہاد کے لیے، فی سبیلی میرے راستے میں، وابتغاء اور تلاش کرنے کے لیے، مرضاتی میری رضا، تسرون تم سب چپ کر پیغام بھیجتے ہو، الیہم ان کی طرف، بالمودہ دوستی کا، وَأَنَا أَعْلَمُ حالانکہ میں زیادہ جاننے والا ہوں، بما اخفیتم اس کو جو تم نے چھپایا، وما اعلنتم اور جو تم نے ظاہر کیا، ومن یفعلہ اور جو کرے گا یہ کام، منکم تم میں سے، فقد تو یقیناً، ضل او بھٹک گیا، سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ تو یہ آج کا ترجمہ تھا آیات نمبر 1 کا، اور اس میں ایک سوال بھی بن گیا۔
سوال نمبر 1، قرآن حکیم کی ان آیات کی روشنی میں اہل ایمان کا اسلام دشمن کافروں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ تو یہ سوال کمپلیٹ ہو گیا۔